قرآن مجید کا 46واں سورہ سورہ احقاف۔ سورہ احقاف کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احقاف موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 46واں جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 66واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی 21ویں آیت کی مناسبت سے اس سورے کا نام سورہ احقاف رکھا گیا ہے۔ احقاف عربی میں اونچے ریگستان کو کہا جاتا ہے اور یہ قوم عاد کی سرزمین کا نام بھی ہے۔ آیت نمبر 10 میں بنی اسرائیل کے گواہ سے مراد عبداللہ بن سلام ہے، جو بنی اسرائیل کا بڑا عالم تھا۔ قرآن مجید کی آیات کو سن کر وہ ایمان لایا اور اس نے کہا کہ اس کی آیات بالکل توریت سے ملتی جلتی ہیں۔ آیت نمبر 15 میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، خصوصاً ماں کا خاص طور پر اس کی زحمتوں اور مشقتوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ یوں اس آیت میں باپ کا تذکرہ 1 مرتبہ اور ماں کا ذکر 3 بار آیا ہے، اور اسی آیت سے مدت حمل کا کم سے کم 6 ماہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ آیت نمبر 26 میں بیان ہوا ہے کہ انسان کے فسق و فجور کی کثرت کی وجہ سے اس کی آنکھیں، کان اور دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی واضح آیات کا انکار کر کے عذاب الہی کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ آیت نمبر 35 میں اولو العزم انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، جن سے مراد صاحب شریعت رسول علیہ السلام ہے۔ یہ 5 رسول ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو شخص شب جمعہ اس کی تلاوت کرے گا وہ قیامت کے دن خدا کی امان میں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ حامیم۔ ہا میم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا نزول بڑے غالب آنے والے حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے۔ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کو برحق اور ایک معینہ مدت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو لوگ کافر ہو گئے ہیں وہ اس چیز سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس کی انہیں تنبیہ کی گئی تھی۔ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين۔ کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ جنہیں اللہ کے سوا تم پکارتے ہو مجھے بھی دکھاؤ، انہوں نے زمین کی کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا کوئی باقی ماندہ علمی ثبوت میرے سامنے پیش کرو۔
ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے، بلکہ جو ان کے پکارنے تک سے بے خبر ہوں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی پرستش سے انکار کریں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو جب حق ان کے پاس آ جاتا ہے تو کفار کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریته فلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم۔ کیا یہ کہتے ہیں اس نے اسے خود گڑھ لیا ہے؟ کہہ دیجئے اگر میں نے اسے خود گڑھ لیا ہے تو تم میرے لیے اللہ کی طرف سے بچاؤ کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ تم اس قرآن کے بارے میں جو گفت و شنید کرتے ہو اس سے اللہ خوب باخبر ہے، اور میرے درمیان اور تمہارے درمیان اس پر گواہی کے لیے وہی کافی ہے، اور وہی بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين۔ کہہ دیجئے میں رسولوں میں انوکھا رسول نہیں ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو صرف واضح طور پر تنبیہ کرنے والا ہوں۔ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا ہو جبکہ بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کتاب پر گواہی دے چکا ہے اور پھر وہ ایمان بھی لا چکا ہو اور تم نے تکبر کیا ہو تو تمہارا کیا بنے گا؟ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم۔ جو لوگ کافر ہو گئے وہ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف جانے میں ہم سے سبقت نہ کر جاتے، اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہ پائی اس لیے وہ کہیں گے یہ تو وہی پرانا جھوٹ ہے۔
ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت تھی، اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو عربی زبان میں کتاب موسیٰ کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ ظالموں کو تنبیہ کرے اور نیکی کرنے والوں کو بشارت دے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر استقامت دکھائی، ان کے لیے یقیناً نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون۔ یہ لوگ جنت والے ہوں گے جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے، ان اعمال کے صلے میں جو وہ بجا لایا کرتے تھے۔ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ پر احسان کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے تکلیف سہ کر اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور تکلیف اٹھا کر اسے جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 ماہ لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ رشد کامل کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو کہنے لگا، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جس سے تو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا، اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور میری اولاد کو میرے لیے صالح بنا دے۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی كانوا یوعدون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں، یہ اہل جنت میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما يستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین۔ اور جس نے اپنے والدین سے کہا تم دونوں پر اف ہو، کیا تم دونوں مجھے ڈراتے ہو کہ میں قبر سے پھر نکالا جاؤں گا، جبکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں،
ان میں سے کوئی واپس نہیں آیا، اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے اولاد سے کہتے تھے، تیری تباہی ہو، تو مان جا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر بھی وہ کہتا ہے، یہ تو صرف اگلوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر فیصلہ حتمی ہو چکا ہے، جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، بے شک یہ خسارہ اٹھانے والے تھے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہر ایک کے لیے اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجات ہیں، تاکہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ پورا دیا جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ۔ اور جس روز کفار آگ کے سامنے لائے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا، تم نے اپنی نعمتوں کو دنیاوی زندگی میں ہی برباد کر دیا اور ان سے لطف اندوز ہو چکے، بس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا اس لیے دی جائے گی کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے رہے اور بدکاری کرتے رہے۔ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کیجئے جب انہوں نے احقاف کی سرزمین میں اپنی قوم کو تنبیہ کی، اور ان سے پہلے اور بعد میں بھی تنبیہ کرنے والے گزر چکے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ وہ کہنے لگے، کیا تم ہمیں ہمارے معبودوں سے باز رکھنے کے لیے ہمارے پاس آئے ہو؟ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو۔ قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون۔ انہوں نے کہا، اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور جس پیغام کے ساتھ مجھے بھیجا گیا تھا وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک نادان قوم ہو۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم۔ پھر جب انہوں نے عذاب کو بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو ہمیں بارش دینے والا بادل ہے۔ نہیں،
بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تمہیں اجلت تھی، یعنی آندھی جس میں ایک دردناک عذاب ہے۔ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گی، پھر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ مجرم قوم کو ہم اس طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ اور بات تحقیق انہیں ہم نے وہ قدرت دی جو قدرت ہم نے تم لوگوں کو نہیں دی، اور ہم نے انہیں سماعت اور بصارت اور قلب عطا کیے، تو جب انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو نہ ان کی سماعت نے انہیں کوئی فائدہ دیا اور نہ ہی ان کی بصارت نے اور نہ ان کے قلوب نے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ اسی چیز کے نرغے میں آ گئے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور باتحقیق ہم نے تمہارے گرد و پیش کی بستیوں کو تباہ کر دیا، اور ہم نے اپنی نشانیوں کو بار بار ظاہر کیا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون۔ بس انہوں نے قرب الہی کے لیے اللہ کے سوا جنہیں اپنا معبود بنا لیا تھا، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ تو ان سے غائب ہو گئے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور وہ بہتان جو وہ گڑھتے تھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے جنات کے ایک گروہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ کیا تاکہ قرآن سنے، بس جب وہ رسول کے پاس حاضر ہو گئے تو آپس میں کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ تنبیہ ہدایت کرنے اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ گئے۔ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وہ حق اور راہ راست کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی
الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ کہ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين۔ اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کرتا وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا اور اللہ کے سوا اس کا کوئی سرپرست بھی نہیں ہوگا۔ یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو خلق فرمایا ہے اور جو ان کے خلق کرنے سے عاجز نہیں آیا، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ ہاں، وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اور جس روز کفار آگ کے سامنے لائے جائیں گے اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ برحق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ہمارے پروردگار کی قسم یہ حق ہے۔ اللہ فرمائے گا پھر عذاب چکھو اپنے اس کفر کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ بس اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے طلب عذاب میں جلدی نہ کیجئے۔ جس دن یہ اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں محسوس ہوگا گویا دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے۔ یہ ایک پیغام ہے، بس وہی لوگ ہلاکت میں جائیں گے جو فاسق ہیں۔